جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ طاہر علی میرا نام ہے، اور اس وقت پروگرام ہم کر رہے ہیں علامہ محفل اقبال۔ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ کافی لوگ آپ کے جانے پہچانے شخصیت ہیں جو کہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے میرا کہ ہمارے اس میں پروگرام میں جو پیش کریں گے وہ ہمارے آپ سب جانتے ہیں ان کو، ایک ہیں ہمارے ڈاکٹر محمد یوسف، اور ہمارے آصف ملک صاحب، اور اس کے بعد ہیں ڈاکٹر سلیم خنانی۔ تو یہ آپ کو ایک ایک کر کے اپنا کلام پیش کریں گے اور اپنے اقبال کے بارے میں 25-30 منٹ سے، اس کے بعد ہم لوگ یہ اوپن ڈسکشن کے لیے رکھ دیں گے، جو جن کو سوال کرنے ہیں یا اس کے اوپر آپ مزید ڈسکشن کرنا ہے تو اس کے بعد وہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کا سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ ظاہر ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد یوسف، ان کا عنوان ہے اقبال اور قرآن۔ تو ڈاکٹر محمد یوسف جو ہیں جو ہمارے کمیونٹی میں کافی عرصے سے ہیں، اس کمیونٹی پنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے ڈاکٹر جو ہے فزکس میں کی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال سے اور اقبال کے قرآن کے تعلق سے میری واقفیت جو ہے وہ میرے بچپن سے ہے۔ جب میں مڈل اسکول میں تھا تو ہمارے اسکول کے گیٹ کے دونوں جانب 2 شعر لکھے ہوئے تھے، جو اس وقت تو ظاہر ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ ان کو مسلسل روز دیکھ دیکھ کے مجھے یاد ضرور ہو گئے تھے۔ اور وہ شعر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ اسکرین پہ۔ تو دونوں فارسی میں ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میری فارسی جو ہے نا کی نالج ذرا کم ہی ہے، تو جو لوگ فارسی خوان ہیں، فارسی جاننے والے ہیں، تو آئی ہوپ کہ جو ہے نا ان سے معذرت کے ساتھ اگر میں کسی لفظ کا غلط پروننسیشن کروں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت اقبال کو پڑھنے کے معاملے میں تھوڑی بہت میں نے فارسی سیکھی ہے، اور مڈل اسکول میں فارسی ایز اے لینگویج بھی میں نے کی تھی اڈاپٹ۔ تو گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تو مسلمان رہنا چاہتا ہے، مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن فہمی کے بغیر تو ایسا کر سکے۔ اور دوسرا جو شعر تھا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز نام مصطفیٰ است، کہ مصطفیٰ کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے دل میں ہے، اور میری عزت اور آبرو اسی نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے جو میرے دل میں ہے۔ تو الحمدللہ کہ آج دونوں ٹاپکس پہ گفتگو ہوگی،
تو میں اس پہلا ٹاپک جو ہے وہ لے رہا ہوں اقبال اور قرآن کے متعلق. تو سب سے پہلے یہ آپ کو بتاؤں کہ اقبال کا جو سفر ہے قرآن کا وہ اس کی ابتدا ان کے بچپن سے ہی ہوئی، اور اس میں ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کا بڑا اثر ہے. اور یہ ایک واقعہ جو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے، اور بہت لوگوں نے کوٹ کیا ہے اس کو، اور اس میں کافی ڈیٹیل ہے، لیکن میں ذرا مختصر اس کو بیان کرتا ہوں یہاں. کہ علامہ کہتے ہیں کہ جب میں سیالکوٹ میں تھا، آئی ہوپ کہ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. تو سیالکوٹ میں پڑھتا تھا، تو ایک دن صبح کو حسب دستور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. حسب دستور، یہ بڑا جو ہے نا نوٹ کرنے والی بات ہے یہاں پہ، کہ اقبال جو ہے وہ اس گھرانے سے تعلق تھا ان کا کہ جہاں پہ لوگ بچے اور بڑے سب صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا اچھے دن تھے وہ. تو والد مرحوم میرے پاس آئے اور فرمایا، بیٹا کہنا یہ تھا کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم ہی پر اتر رہا ہے، تم پر ہی نازل ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے. تو اس کو اتنی سمجھ کے ساتھ پڑھو. ڈاکٹر اقبال کہتے تھے کہ ان کا یہ فکرہ میرے دل میں اتر گیا اور اس کی لذت دل میں اب تک محسوس کرتا ہوں. تو ان کے والد ماشاءاللہ ایک عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، باعمل آدمی تھے، اور ان کی جو ہے نا یہ نصیحت اقبال نے ایسی پکڑی، اور بعد میں جو ہے نا انہوں نے اس شعر کی شکل میں اس کو بیان کیا. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تو کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن ہے obviously. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تو رازی اور کشاف جو ہیں یہ مشہور اسکالرز ہیں اسلامک قرآنک تفاسیر کے، اور انہوں نے بہت کام کیا قرآن کے سمجھنے میں. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ وہ بھی تجھ کو قرآن سمجھا نہیں سکتے جب تک کہ قرآن تم ایسے نہ پڑھو جیسے یہ خود تم سے مخاطب ہے اور تم پر ہی نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تھی اقبال کے قرآن کی سفر کی ابتدا. تو اقبال کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآنی آیات کی ٹرانسلیشن کیا انہوں نے اپنی شاعری میں، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں. میں چند ایک پیش کرتا ہوں یہاں پہ. مثلا سورہ طٰہٰ میں ابھی ہم ریسنٹلی تفسیر میں یہ پڑھ رہے تھے کہ آیت نمبر 124 میں، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے زندگانی تنگ ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اقبال نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. تو اقبال اس میں جواب شکوہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان تھے قرون اولیٰ کے، وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر بیان، من اعرض عن ذکری، جس نے میری ذکر سے منہ موڑا. تو ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن کا نام ہے الذکر ایکچولی. تو اقبال بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایک اور مثال دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. تو اقبال کہتے ہیں ایک بڑا مشہور شعر ہے ان کا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
تو اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو ایسے لگتا ہے جیسے 1 to 1 کورسپونڈنس ہے جو ہے نا اقبال کے کلام میں اور اور قرآن کی آیتوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. تو کہتے ہیں اقبال کے دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا لیا. افرائیت الذی مجھے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تو نے. تو اپنے مصنوعی تصورات کو تو نے اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو تو نے اپنا خدا بنا لیا ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا بھی ہے تو اس کا کیا حاصل ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اقبال جو ہے نا قرآن کے الفاظ کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں. مثلا یہ ایک مثال ہے ان کے، ایک شعر ہے یہ، حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی. یہ سورہ نجم کی آیت ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اسی کا نتیجہ وہ پاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار. تو کہاں تعلق جوڑا ہے انہوں نے اس کو اس آیت سے. ایک اور شعر ان کا دیکھیں، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ. یہ سورہ لقمان کی آیت میں ہے کا پارٹ ہے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ یاد کرا رہے ہیں ہم کو کہ یہ یاد رکھیں یہ اللہ کا وعدہ. اسی طرح مثلا سورہ کہف میں ذکر ہے کہ حضرت خضر جو ہیں اور موسیٰ کی سٹوری ہے، جس میں حضرت خضر جو ہیں وہ پہلے ایک کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، پھر ایک بچے کو مار دیتے ہیں، پھر ایک دیوار کو جو گری ہوئی تھی اس کو بنا دیتے ہیں. تو دیکھیں اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ کشتی مسکین، جان پاک اور دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. تو پوری کا پورا جو سٹوری ہے وہ انہوں نے اس میں سمو دی ہے ایک شعر میں. اسی طرح کیلیگرافی، عربی اور اردو کی کیلیگرافی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی اقبال کے کلام کی اس خوبی کو خوبصورتی سے پیش کیا ہے، اور میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں یہاں پہ. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو اقبال کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز. ایک اور مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے دنیا کا امام بنائیں گے. تو اقبال کہتے ہیں سبق پر پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور یہ تو جو ہے نا یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی جو تصور کی جو ہے نا انتہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن وہ کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یحببکم اللہ، اللہ ول اسٹارٹ لونگ یو، اللہ آپ سے محبت کرے گا اگر آپ رسول کی اطاعت کریں کہ محمد سے وفا تو نے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ قرآن کے متعلق خود کیا کہتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بیان سے ماخوذ ہیں یہ چیزیں جو میں پریزنٹ کر رہا ہوں. میرا خیال ہے میں ذرا کوئکلی کروں گا، اب جو ہے نا ٹائم تھوڑا رہتا جا رہا ہے، اور جو ہے نا یہ مضمون ایسا ہے کہ گھنٹوں اور دنوں میں بھی ختم نہیں ہو سکتا.
تو اقبال کہتے ہیں ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم، یہ وہ زندہ کتاب قرآن حکیم جس کی حکمت لازوال بھی ہے اور قدیم بھی، حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، اس کے الفاظ میں نہ کسی شک و شبہ کا شائبہ ہے، نہ رد و بدل کی گنجائش ہے، اور اس کی آیات کسی تعویل کی محتاج نہیں، نو انسان را پیام آخری حمل او رحمت للعالمین، نو انسانی کے لیے خدا کا آخری پیغام جس کے لانے والے تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار پائے، صلی اللہ علیہ وسلم، رہزنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن، اس کی حفاظت میں آ کر رازان اور لٹیرے راہبر اور رہنما بن گئے، اور اس ایک کتاب کے طفیل وہ خود بہت سی کتابوں کے مصنف بن گئے، کے دوش کوہ بارش برنتافت ستوت او زہرہ گردوں شگافت، وہ کتاب جس کے بوجھ کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے اور جس کے دبدبے سے آسمان کا پتا بھی پھٹ کر رہ گیا۔ تو ریممبر وہ قرآن میں جو آیت ہے سورہ حشر میں کہ پہاڑ بھی جو ہے نا اس کے دبدبے سے جو ہے نا وہ پھٹ جائیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو یہ بیسیکلی اس کو ریفر کر رہے ہیں یہاں پہ اس آیت کو، فاش گویم آنچ در دل مزمر است این کتاب نیست چیز دیگر است، اس کتاب کے بارے میں میرے دل میں پوشیدہ ہے ایسی بات، اسے اعلانیہ کیا ہی گزروں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں کچھ اور ہی شے ہے، چیز دیگر است، سبحان اللہ، مثل حق پناہ و ہم پیداست این زندہ و پائندہ و گویاست این، یہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا اسی کی مانند پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی، اور جیتی جاگتی بولتی بھی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی بھی، صد جہان تازہ ہر تازہ در آیات اوست اثرہا پیچیدہ در آنات اوست، اس کی آیتوں میں سینکڑوں تازہ جہان آباد ہیں اور اس کے ایک لمحے میں بے شمار زمانے موجود ہیں، فکر قرآن اختلاط ذکر و فکر را کامل ندیدم جزب ذکر، جانتے ہو یہ قرآن کا فقر کیا ہے؟ یہ ذکر اور فکر دونوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے، اور یہ دو جو ہیں یہ قرآن کے اصطلاحات ہیں، ذکر اور فکر، اور حقیقت یہی ہے کہ بغیر ذکر کے فکر کامل نہیں ہو سکتا، اور پھر ذکر کے متعلق کہتے ہیں کہ ذکر ذوق و شوق راہ و اون ادب کار جہاں اوست اینا کار کام و لب، لیکن یہ بھی جان لو کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے، ذکر اصل میں ذوق و شوق کو صحیح راہ پر ڈالنے کا نام ہے، یہ محض زبان اور ہونٹوں کا وظیفہ نہیں ہے بلکہ کامل وجود اور پوری ہستی کے ساتھ کرنے کا کام ہے، تو ذکر کی جو ہے نا بڑی خوبصورت تعریف یہاں پہ کرتے ہیں کہ ذکر صرف زبان سے جپنے کا نام نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے عمل میں بھی ڈالو، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بے خوفی کا پیغام ہی نہیں دیتا، صرف پیغام ہی نہیں دیتا کہ آپ بے خوف ہو جاؤ، بلکہ اس مقام تک پہنچا بھی دیتا ہے، میرسانت بر مقام لا تخف، جہاں نہ خوف باقی رہتا ہے نہ حزن۔ ریممبر کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ریفر کر رہے ہیں قرآن کی مشہور آیت کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو ساتھی ہیں، ان پہ نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں پہ خوف اور حزن جو ہے نا وہ باقی نہیں رہتا، یہ تو سرتا پا خاک ہی ہم تو سرتا پا خاک ہی خاک ہیں، ہمارا قلب زندہ اور ہماری روح تابندہ تو اصل میں قرآن ہی ہے، اور میرے فکر کی یہ بلندی اور گردوں نوردی سراسر قرآن ہی کے فیض سے ہے، اور اسی کی تو فعل میرے خیالات میں بحر بے کراں کی سی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اقبال کا جو یہ اعتماد تھا جو جس کا ذکر وہ اس شعر میں جو میں نے ابھی پریزنٹ کیا آپ کے سامنے، کہ جو اعتماد تھا ان کا قرآن کے متعلق، اس کے متعلق انہوں نے ایک بات کی، دو شعر لکھے جو دے ربر ریئلی شاکنگ ٹو می، جو ہے نا ان کو پڑھ کے میں جو ہے نا میں رو دیا،
یہ دعا جو ہے یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ دعا وہی کر سکتا ہے جو اس کا مستحق ہو. تو کہتے ہیں کہ در دلم آئینہ بے جوہر است گر بحرفم غیر قرآن مزمر است روز میشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از وہ سے پاکن مرا. استغفر اللہ. اگر میرے دل کا آئینہ کسی خوبی سے خالی ہے اور اگر میرے دل میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایک حرف بھی موجود ہے تو اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوار خوار کر دینا اور مجھے رسول اکرم کے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ تھا ان کا اعتماد اپنے قرآن فہمی پہ. اور اس کی کئی مثالیں ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کے متعلق لکھا ہے. تو نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں نے اقبال سے ایک دفعہ یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو فلسفے پریزنٹ کیے ہیں اور خودی کا جو فلسفہ بھی پریزنٹ کیا ہے تو یہ باروڈ فلاسفیز ہیں, یہ آپ نے لوگوں سے بارو کی ہیں, آپ کی اپنی فلاسفی نہیں ہے. تو یہ سن کر اقبال نے کہا کہ کل آنا. تو نیازی بڑے خوش ہوئے کہ وہ مجھے جو ہے نا کچھ انفارمیشن دیں گے اس کے متعلق اور سعادت بخشیں گے. تو جب وہ پہنچے تو اقبال نے کی لائبریری میں تو اقبال نے ان سے کہا کہ ذرا وہ قرآن نکال کے لاؤ. نذیر نیازی سوچ رہے تھے یہ کہیں گے فلاں فلسفے کی کتاب نکال کے لاؤ, اور پھر کہا سورہ حشر نکالو, اور پھر کہا کہ ذرا یہ آیت پڑھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو اپنی جانوں سے بلا دیا. تو یہ ہے, اقبال کہتے ہیں کہ میری خودی کا ماخذ یہ ہے, میری خودی کا جو فلسفہ ہے اس کا بیسیکلی میں نے یہاں سے لیا ہے, قرآن سے لیا ہے کہ اپنے آپ کو مت بھولو. جب خدا کو بھول جاؤ گے اپنے خدا کو تو اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے, اور اپنے آپ کو اگر تم نے بلند کرنا ہے تو پھر خدا کی یاد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو امین احسن اصلاحی جو ہیں بڑے مشہور مفسر ہیں, مفکر ہیں اور مشہور شخصیت ہیں اس زمانے کے. وہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی قرآن فہمی میں گزار دی اور خود کو جانا کہ میں نے تفسیر لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے. آپ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد کے مصروں میں سے تھے اور ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق بھی رہا تھا. جاوید احمد غامدی کے استاد بھی ہیں. تو آپ لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے تفسیر لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے. تدبر قرآن ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے اردو میں, لیکن قرآن فہمی میں جہاں ہماری پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے علامہ اقبال کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے ساری زندگی قرآن فہمی میں گزار دی. اور پھر ایک سردہ بھر کر کہا کہ جس قوم کو اقبال جیسا خودی خواں نہ جگا سکا ہما شما کی حیثیت کیا ہے. تو اقبال کا پیغام قوم کے نہ بس مختصر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہاں پہ کہ اقبال جو ہے وہ قرآن کے متعلق قوم کو کیا پیغام دیتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ اے کہ می نازی بقرآن عظیم تا کجا در حجرہ ہا باشی مقیم, کہ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہو, جو قرآن کا اپنے آپ کو حامل کہتے ہو, جو یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کا ہمیں قرآن پہ فخر ہے, تو آخر کب تک حجروں اور گوشوں میں دب کے رہو گے. در جہاں اسرار دین را فاش کن نقطۂ شرع مبین را فاش کن, اٹھو اور دنیا میں دین حق کے اسرار و رموز کو عام کرو اور شریعت اسلامی کے رموز و حکم کی تشہیر و اشاعت کے لیے سرگرم ہو جاؤ. تو ان شعروں پہ ڈاکٹر اسرار احمد یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ گویا احیاء دین کی جد و جہد ہو یا تجدید ملت کی سعی ہو, علامہ مرحوم کے نزدیک اس کا مرکز و محور ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہے قرآن. اور یہی معنی ہے قرآن کی آیت کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی, ان کا یہ کام تھا, ان کی یہ جاب رسپانسبلٹی تھی کہ وہ تلاوت کرتے تھے اللہ کی آیتیں اور لوگوں کو پاک کرتے تھے اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اور اسرار احمد کہتے ہیں کہ میں نے ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھائیں اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا کام ہے جو میں کروں,
اور آخر میری نگاہ اس پر جم گئی. اور علامہ اقبال نے ان کو بیسیکلی ان سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ لکھا ہے. یہ بیسیکلی علامہ اقبال کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہے اسی کا یہ پارٹ ہے یہ تحریر. کہ فرماتے ہیں کہ آخر میری نگاہ یہاں جم گئی. اور پھر انہوں نے ساری زندگی الحمدللہ اللہ قبول کرے قرآن کی خدمت میں گزار دی. چند اور شعر عرض ہیں یہاں پہ کہ اے چوں گوہر در رشتہ و سفتہ شو ورنہ مانے دے غبار شفتہ سو. اے ملت اسلامی اب بھی وقت ہے کہ تو اپنے آپ کو موتیوں کی طرح قرآن کے رشتے میں باندھ لے اور پرو لے، ورنہ پھر اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ خاک اور دھول کے مانند پریشان اور منتشر اور ذلیل اور خوار رہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن جسر قرآن صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے اندر چلے جاؤ، غوطہ زن ہو جاؤ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ قرآن کے متعلق مشہور، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best amongst you are those who learn and teach Quran. تو آئی ہوپ کہ اگر میری ان چند باتوں سے، چند گزارشات سے اور اقبال کے متعلق اس تھوڑے سے تعارف سے اگر کسی کے دل میں قرآن فہمی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور کسی کے دل میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محنت اکارت نہیں جائے گی اور میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ اکمپلش کیا ہے آج. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ محمد یوسف، ڈاکٹر محمد یوسف، آپ کا خاص طور پہ جو علامہ اقبال نے جو سورہ کہف کا 10 جملوں میں پوری کہانی سورہ کہف سنا دی، بہت بہت خوب. آئیے اب ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چاہتے ہیں، وہ ہیں آپ کے آصف ملک. آصف ملک کا تعلق جو ہے وہ ہے پنڈی سے، اور انہوں نے مطلب اصل ابدال سے ہے، لیکن پنڈی میں انہوں نے زیادہ تر اپنی اعلیٰ تعلیم کی، اور وہ بھی کی ہے اس کے میتھمیٹکس میں. تو شروع سے ہی ان کو علامہ اقبال کا پڑھنے کا شوق تھا. اس وقت ظاہر ہے ان کو علامہ اقبال کے بارے میں اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جو یہ عمر اپنی ہوتی کہ ان کو زیادہ ان کے شعروں میں کچھ روشنی نظر آئی اور زیادہ پہچاننے لگے کہ یہ علامہ اقبال جو ہے ان کی شاعری نہیں ہے، یہ شاعر کے ساتھ ساتھ فلسفی میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اور یہ دنیا سے بھی اور دین سے سب سے زیادہ، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر محمد یوسف نے ہمیں اب بتایا کس طریقے سے انہوں نے قرآن اور اپنی شاعری میں ان کو پیوست کیا. تو آئیے اپنے آصف ملک. السلام علیکم ایوری باڈی. بہت شکریہ طاہر بھائی، آپ نے اتنی اچھی انٹروڈکشن کرائی ہے. وہ پنڈی جو ہے نا بیسیکلی وہ یوسف بھائی کا شہر ہے، تو میں حسن ابدال کا بھی آپ نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، ہم ایک ہی شہر سے نہ ہوئے. تو دوسرا میرے لیے یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، سلیم بھائی، یوسف بھائی، آپ طاہر بھائی اور یہ اتنے سارے یہاں پہ لوگ ہیں، تو ان کی حاضری میں کچھ پیش کرنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ مجھے یہ موقع دیا. اس میں جو میرا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کہ اقبال کی ایک نظم ہے، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. بہت ہی مشہور جو ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہے، گایا بھی ہے، سر دھنا ہے، اس پہ غور کیا، فکر کیا. تو یہ پچھلے کافی وقت سے جو ہے نا یہ میرا ایک ٹاپک ہے کہ وہ رہنوردی شوق کیا ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں، اور why is he so cautious about it کہ منزل نہ کر قبول. تو وہ منزل کیا ہے جس پہ اقبال جو ہے نا وہ روک رہے ہیں. تو یہ کافی ٹائم سے ایک میرا سبجیکٹ رہا ہے
اور اس پہ پچھلے سال جو ہے نا ہم نے جو بوسٹر اسلامک سینٹر ہے اس پہ بھی ایک تقریب ہوئی تھی، اور اس پہ میری ساری پریزنٹیشن جو ہے اس ٹاپک کے گرد تھی کہ وہ منازل کون کون سی ہیں جہاں پہ اقبال جو ہے وہ آپ کو روک رہا ہے، اور وہ راہنوردی شوق کیا ہے جس کی طرف اقبال آپ کو بلا رہا ہے، اور کیسے ہم اس راہنوردی شوق پہ جو ہے نا سفر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسرا جو اہم میرا ٹاپک کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم صرف اقبال کو بس پڑھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سر دھن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی کا اثاثہ بنا سکتے ہیں، اپنے اسلاف میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ آبویسلی ہماری نیشنل سٹرگل کے ساتھ بھی لنک ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو میرے ریئلی جو ٹاپک رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ آیا اس کا ہماری یہ ایسے جیسے پڑھ لیا بس ٹھیک ہے اچھا ہے انجوائے کر لیا اور پھر ادھر سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد اپنی دنیا میں لگ گئے، تو کیا ہماری جو ایکچوئل پریکٹیکل لائف ہے، جو دنیا ہے، اس کے ساتھ بھی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی کوئی تعلق بنتا ہے، اور اگر بنتا ہے تو ہم اقبال کو اس پہ وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اسی کو وہ میں راہنوردی شوق کہتا ہوں۔ تو یہ دوسرا ٹاپک جو ہے نا مقصد رہا ہے۔ تیسرا مین مقصد یہ تھا کہ obviously we all are getting old, right? And Iqbal left and Yusuf Bhai just talked about the giants of our time, Maulana Maududi, Amin Hassan Asai, ڈاکٹر اسرار احمد، ابھی گاندھی صاحب ہیں، ماشاء اللہ یاد ہیں، وہ چلے گئے تو ہم نے آبویسلی ہماری ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگلی نسل کو جو ہے کچھ یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اپنی ایک کوشش جو ہے نا وہ ضرور کریں۔ تو کیا مطلب کوئی ایسا وے ہے کہ ہم اقبال کو جو ہے نا وہ اس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے، وہ اس میں جو ہے نا وہ ویلیو محسوس کرے؟ تو یہ مختلف وجوہات تھی، تھوڑا میں بیک گراؤنڈ اس کا دیا ہے۔ یہ پروگرام میرا جو ہے وہ آلریڈی یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، تو اگر ریفر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ریئلی اسی پروگرام کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے کہ وہ راہنوردی شوق، ٹھیک ہے، اور منزل نہ کر قبول کا وہ جو پیغام ہے، ٹھیک ہے، اقبال جب اس ڈائریکشن میں جاتا ہے وہاں سے آگے ہم کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کی ذات کے ساتھ اس کو لنک کر سکتے ہیں، اور اقبال کا جو ایک عشق رسول ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے نا ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ مطلب ہم راہنوردی شوق سے سفر کو سٹارٹ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جو ہے کس طرح بہتر انداز میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے مین ٹاپک ہے آج کا۔ تو تھوڑا سا میں اور بیک گراؤنڈ اس کا بتاؤں گا کہ جو راہنوردی شوق ہے اس میں 3 مختلف جو ہیں وہ سٹیجز ہیں جو اقبال مینشن کرتا ہے۔ تو پہلی سٹیج جو ہے نا میں آئی ریئلی بلیو کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے ایگزسٹنس کا، ریالٹی کا، what exist out there, what is the ultimate۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز، اور جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین پہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ جو سرچ ہے، یہ جو ڈیپتھ ہے کہ وہ جو الٹیمیٹ ایگزسٹنس ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس کی جو گہرائی ہے، اس تک پہنچنا جو ہے نا آئی ریئلی بلیو اقبال کا ریئل بنیادی لائف ٹائم جو محور ہے نا
وہ ہے, اور اسی کی تگو-دو میں وہ اقبال جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو فلسفی پڑھی ہے, جو قرآن کا یوسف بھائی نے تذکرہ کیا ہے, یا نیشنل سٹرگل میں جو رہے ہیں, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ٹھیک ہے, ہم بلبل ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا, اور پھر چینو عرب ہمارا, ٹھیک ہے, ہندوستان مسلم ہے, ہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا. تو یہ جو اسٹرگلز ہیں نا, ان سب کو اگر آپ سم اپ کریں, ٹھیک ہے, تو جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے کہ اقبال جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ان کا تعلق ہے اس کو جوڑنے کی, اور وہی میں نے شعر. لیکن اس سفر پہ جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹلی جو سب سے بڑا احساس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سفر ہے, اتنی بڑی کہاں اللہ تعالیٰ کی. وہ حضرت پیر میرے علی شاہ کہتے ہیں کتنے میرے علی کتنے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتنے جا. تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ میں کیسے اتنی اعلیٰ بلندی تک پہنچ سکتا ہوں. تو اقبال بھی ان سٹیجز سے گزرے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں تو ہے محیط بے کراں, میں ہوں ذرا سی آپ جو, یا تو خود ہم کنار ہو یا مجھے بے کنار. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا کہ تم سارے دراز ہے, اب میرا انتظار. کیا عشق ایک زندگی مستعار کا, کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا, وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک, اس میں مزہ نہیں تپش کر. پہلے مجھ کو زندگی جاوداں تھا, پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا, اور کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو, یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال. تو یہ جو اسٹرگل ہے, یہ جو ڈیپتھ ہے, یہ جو خوبصورتی ہے, یہ ہماری جو اسٹرگل ہے زندگی کی, اس کی بھی عکاسی کرتے. اور اقبال نے نہ صرف یہ کم مائیگی کو فیس کیا ہے, بلکہ معاشرے میں جب آپ راستے پر چلتے ہیں تو معاشرہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے, اور آپ کو جو ہے اس کے مسائل جو ہے معاشرتی مسائل وہ محسوس ہوتے ہیں. اور اقبال نے وہ بھی فیس کیا, ٹھیک ہے. وہ اقبال خود ایک جگہ کہتا ہے, گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت, اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ مہانی. مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے, دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفقانی, اور زندگی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف, پوچھو جو تصوف کا تو منصور کا ثانی, اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی, ہوتا کسی اور یہ اسلام کا بانی. تو وہ جو الزامات لگتے ہیں انسان پہ, اقبال ان سب میں بھی گیا ہے. لیکن ان سب سے جو خوبصورت بات ہے, اقبال سرخرو ہو کے اس میں سے باہر نکلا ہے. تو پھر وہ بیان بھی بہت ہی خوبصورت آتا ہے کہ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کو دمن, پھر مجھے نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق, تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, بہت مشہور جو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنی سٹرگل ہے, یہ اقبال بتاتا ہے ہم کو کہ یہ زندگی کی سٹرگل جو آپ بھی فیس کر رہے ہیں یہ ایک نارمل ہے, اور اقبال نے بھی وہی فیس کیا ہے. بٹ دین اٹ از ورتھ میکنگ دیٹ سٹرگل. جو اینڈ ریزلٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور پھر اقبال کی جو ڈیڈیکیشن ہے, جب اس اسٹرگل سے نکل کے آتا ہے تو اس نے جو انڈیویجول ہے, جو ایک ذات ہے, اس پہ اقبال کا زیادہ فوکس ہے. جو اس کی امت کا ایک مسلمان ہے, اس کو جگانے کا جو ایک ہے, اپنی تگ و دو کو فوکس کرنا, اور اپنی تگ و دو کو محور جو ہے
بنانا یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, تو اقبال بھی فائنلی سلیکٹ کرتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جو فرد ہے اس پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ضروری ہے. اگر ہم ہر فرد کو اس ملت کے اس ستارے کو جگا دیں تو ملت جو ہے وہ جاگ سکتی ہے. تو اس اور پھر اقبال کا جو ہے نا وہ ہے کہ آپ اگر اس راہنوردی شوق پہ آگے بڑھتے ہیں تو کس طرح آپ مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں. تو ہم نے اس میں عقل و دل کا جو ایک کلیش ہے. ٹھیک ہے, عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا گلے بھٹکے کی رہنما ہوں میں, تو دل نے یہ کہا سن کر یہ کہا کہ سب سچ ہے دیکھ پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں, راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں. تو عقل اور دل اور پھر دل سے عشق. ٹھیک ہے, عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر بم, عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم, آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق, شاخ گل میں جس طرح باد سارگاہی کا نم. تو وہ عشق کا اور پھر خودی کا یوسف بھائی نے بھی ذکر کیا, اور پھر خودی سے اقبال کہتے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. تو یہ ایک پورا اقبال ایک پیٹرن دیتا ہے کہ کیسے آپ نکل کے نا اس راہنوردی شوق پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سارے سفر میں جو اینڈ ہے, اور اگر کوئی انسان کامل جو اقبال پیش کرنا چاہتا ہے وہ ایک انسان کامل کیسا نظر آتا ہے, وہ انسان کامل کیا ہے, تو اقبال کلیئرلی, حالانکہ اقبال نے ہر چیز کو کو بھی پڑھا ہے, فلسفے کو پڑھا ہے, ویسٹرن فلسفیز کو پڑھا ہے, ویسٹ میں رہے ہیں, جو سائنس ہے obviously he was very much aware of that. ریلیجنس جو دنیا کے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر جو اسلامک ریکنسٹرکشن سارے اس میں سے گزرنے کے باوجود جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس میں جو کاملیت ہے اس کو اقبال نے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے, اور اس کو ہی بتایا ہے کہ اس سے زیادہ کامل جو ہے نا وہ ذات. اب یہ نارمل ہماری زندگی میں ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری جو ہے نا وہ محور ہے, اس سے زیادہ مکمل جو ہے نا وہ چیز کوئی نہیں ہے. لیکن اگین دیٹس واٹ وی سے, اور پھر لیکن عام طور پر ہماری جو اس میں ایکسپریشن ہے وہ اس ذات کی جو ریورنس ہے, اس ذات کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کے اظہار میں زیادہ تر ہوتی ہے. اقبال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو تعلق بیان کرتا ہے وہ ریشنل بھی ہے, اور اسی ریشنلٹی کے ساتھ جو ہے نا اور اس کو زندگی کے ساتھ لنک بھی کرتا ہے. تو ایک نظم ہے, میں وہ بیان کروں گا کہ غلامی کیا ہے, حسن و زیبائی سے محرومی. غلامی کیا ہے, حسن و زیبائی سے محرومی, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا, اور وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. اور محبت خویشتن بینی, محبت خویشتن داری, محبت آستانے کیسر و کسرا سے بے پرواہ. پھر کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ.
سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا۔ مظفر وارثی صاحب ایک خوبصورت نعت پڑھتے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی میں بیان کروں گا، اس کے ساتھ اینڈ کروں گا۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی کاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی وہ خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جزاک اللہ ریاض بھائی، تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ آصف ملک۔ آصف ملک کے لیے میں کہتا چلوں کہ یہ جب ہمارے کمیونٹی میں آئے کیلیفورنیا سے، یا تو یہ انہوں نے اقبال کا پڑھنے کا ان کو شوق تو ہے ہی، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تو انہوں نے ہمیں اس یہ سمجھے کہ اس محفل کو سجانے میں ان کا کافی ہاتھ ہے جو ہماری کمیونٹی میں ہے۔ تو ایک تو یہ گا بھی لیتے ہیں، اچھی بات ہے یہ، چلیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے میتھمیٹکس میں پڑھی ہے تو اس سے اقبال کا کیا تعلق ہے، لیکن ظاہر ہے آپ نے پڑھ لی ہوگی بچپن میں، آپ نے اقبال کو ضرور پڑھا ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اب جا کے اقبال کو سمجھا ہے، پڑھا ادھر ہوگا، سمجھا اب ہے۔ اور اب تو وہی بات وہی ہے کہ آپ نے پڑھائی کی ہوگی، تو آپ کا تو مجھے وہ شعر ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو آپ نے پتہ نہیں پڑھائی میں کیا پڑھا ہے، لیکن اقبال کو ضرور آپ نے سمجھ لیا ہے۔ تو چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب آئیے ہمارے اس میں تھوڑا سا خیر بھائی، کیونکہ آڈینس کے لیے نا جسٹ ایک سیکنڈ کی، کہ جدھر سے بھی جائیں گے نا پہنچیں گے تو وہیں پہ،
چاہے میتھمیٹکس سے آئیں یا کمپیوٹر سائنس سے آئیں یا جہاں سے بھی آئیں، سوال یہ ہے کہ آپ سفر جو ہے نا وہ جاری رکھیں. تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ کسی دن اور بات ہوگی. چلے ٹھیک ہے. اچھا بہت بہت شکریہ. اچھا اب ہمارے آخری مہمان جو ہیں ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر سلیم کھنانی کو اس کمیونٹی میں کون نہیں جانتا ہے. یہ ویسے تو تقریباً یہاں 30 سال سے امریکہ میں مقیم ہے. زیادہ تر ان کا بوسٹر ایریا میں ہی ٹائم گزرا ہے. اور ویسے تو یہ اپنے پروفیشنلی تو ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ مذہب اور اقبالیات کے بھی طالب علم رہے ہیں اور ہیں، اور ان سے ہم ہمیشہ متفضہ رہے ہیں. اپنے ان کی اسلامی تعلیمات سے ہم لوگ رہے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے انشاءاللہ. اور اقبال کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے پڑھا ہے جس طرح یہ ہر چیز پڑھتے ہیں، پورے جس کو کہتے ہیں ڈیپ تھاٹ میں جا کے، اس کی گہرائیوں میں جا کے اس میں سے خزانہ نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آج اس گلشن جاوید نامہ سے یہ کچھ کلیاں انہوں نے چنی ہیں جو ہمارے سامنے پیش کریں گے. آئیے دعوت ہماری طرف سے تالیوں کے ساتھ ڈاکٹر سلیم کھنانی. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرن طاہر بھائی، یوسف بھائی اور آصف بھائی، ماشاءاللہ آپ دونوں نے بڑی اچھی پریزنٹیشنز کی ہیں. میں نے اقبال کو پڑھنا بہت بعد میں شروع کیا ہے. اسکول کے زمانے میں تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یا شکوہ جواب شکوہ تک محفوظ رہا تھا. یہاں آنے کے بعد جب میں نے اسلامی تعلیمات شروع کی تو شروع میں ہی میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے پوری تفسیر قرآن سنی، اور جا بجا ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کا ذکر فرمایا. یہاں یہ بات بھی میں کہتا چلوں جو کہ یوسف بھائی نے بھی تھوڑا بہت اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اپنے اردو اور خاص طور پر فارسی کلام میں علامہ اقبال نے تجدید دین کے حوالے سے کافی باتیں کی ہیں. وہ دین کو دنیا سے ہم آہنگ کرنا چاہ رہے تھے. وہ اس موجودہ دور میں قرآن کی اپلیکیبلٹی کی باتیں بھی کر رہے تھے، اور ان پر یہ ایک لحاظ سے الزام بھی لگایا گیا ہے کہ انہوں نے تھیوری تو پیش کی لیکن کوئی عملی لائحہ عمل نہیں دیا ہمیں، کہ جیسے خودی کا تصور انہوں نے دیا ہے لیکن آخر انسان خودی تک پہنچے کیسے. اس میں یہ بات ہے کہ انہوں نے کوششیں بہت کی تھیں. انہوں نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے اسلامی عالم انور شاہ کاشمیری جو کہ اس وقت ہندوستان میں تھے، ان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے جو جدید مسائل ہیں ہمارا مذہب ان کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ آپ اور میں اور کچھ اور لوگ جو کہ اکنامکس، فائنینس اور دوسری چیزوں کے ماہر ہیں، ہم مل کر ذرا بیٹھیں کہ اس دور میں ہم قرآن کو لے کر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں اور قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے موجودہ مسائل کے حوالے سے. لیکن بدقسمتی سے انور شاہ کاشمیری نے ان کی شاید یہ درخواست مسترد کر دی. اقبال کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے اور پاکستان کی تشکیل کا مرحلہ ان کے نزدیک سب سے اہم تھا اس وقت، جس کے لیے انہوں نے قائد اعظم کو بلایا تھا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور اپنے پیغام کو عملی شکل پہنانے کے لیے مولانا مودودی کو، جو کہ اس وقت انڈیا میں تھے، پاکستان بلا لیا اور وہاں پر ایک قرآن کالج کی ابتدا کی تھی. لیکن پھر مولانا مودودی صاحب کا رخ سیاست کی طرف ہو گیا. ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ مولانا مودودی اور امین احسن اصلاحی بہت بڑے عالم دونوں گزرے ہیں، ان کے شاگرد تھے. تو مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ میں نے تفہیم قرآن مولانا مودودی سے سیکھی، تنظیم قرآن یا نظم قرآن کے قرآن کی آیتوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا امین احسن اصلاحی سے سیکھا، اور تفہیم دین اقبال سے سیکھی. اور انہوں نے وہ کام آگے بڑھایا جو کہ علامہ اقبال مولانا مودودی کے ذریعے کرنا چاہتے تھے. تو میں تھوڑا سا بس اس کا پس منظر دینا چاہتا تھا.
पिछले साल जब हमारा ये प्रोग्राम हुआ था तो मैंने अल्लामा इकबाल की फ़ारसी शायरी के हवाले से कुछ तमहीदी गुफ्तगू की थी। आज उसका वक़्त तो नहीं है, कम वक़्त है। उस वक़्त मैंने असरार खुदी के हवाले से कुछ बात की थी और कुछ सिलेक्शन पढ़कर सुनाए थे। इस दफ़ा मैं जावेद नामा के हवाले से बात करूँगा। जावेद नामा के बारे में अल्लामा इकबाल का खुद क्या कहना है? उनके नज़दीक ये किताब उनका मास्टरपीस है। और एक शेर उनका है जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा था कि आंचे गुफ्तम अज जहान दीगर است ई किताब अज आसमान दीगर است, कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो किसी और जहान से ही है और ये किताब किसी और आसमान से नाज़िल हुई। आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इस जावेद नामा के बारे में चौधरी मोहम्मद हुसैन का कहना है कि जावेद नामा दरअसल मेराज नामा है। असरार व हक़ाइक़ मेराज मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखने का एक मुद्दत से हज़रत अल्लामा को ख्याल था, लेकिन किताब का नाम मेराज नामा के बजाय जावेद नामा रखने की मुहर्रिकात भी कुछ हैं, वो उन्होंने आगे डिस्कस किया है। तो इसको मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये मसनवी है। मसनवी से मुराद ये होता है कि इसमें 2-2 शेर होते हैं और मसनवी गज़ल के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तर फ़न है कि 2-2 शेर के साथ आपने सैकड़ों और हज़ारों शेर लिखने हैं और एक मज़मून को आपने बयान करना है मुख्तलिफ अंदाज में। जैसे शाहनामा इस्लाम भी एक मसनवी है, मसनवी मौलाना रूम भी मसनवी है और तकरीबन मसनवी लिखने का रिवाज उर्दू फ़ारसी दोनों में ही मेरा ख़्याल है ख़त्म हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लामा इकबाल के बाद किसी ने उर्दू में कोई मसनवी लिखी हो। ये 1932 में शामिल हुई, लेकिन उसका मुसव्विदा उन्होंने 1931 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में, उस वक्त उन्होंने दे दिया था। और एक नियाज मोहम्मद खान, एनएम खान के नाम से एक मशहूर शख्सियत थे, उनके नाम उन्होंने खत भी लिखा था कि उसमें वो क्या बेसिकली लिखना चाह रहे थे। तो इसका मुहर्रिक एक लिहाज से तो देखा जाए कि ये मेराज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई। इस बात पर सहाबा में भी इख्तलाफ रहा है और हमारे उलमा में भी इख्तलाफ रहा है कि ये सफ़र बहालत बेदारी हुआ या नींद में एक रूहानी कैफियत थी। इकबाल का ख्याल है कि ये एक रूहानी कैफियत थी। ओके, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या था। ईरान में इस तरह की एक 3री सदी ईस्वी में एक ईरानी ज़बान में किताब लिखी गई थी, अर्दविराफ नामा, जिसका लिखने वाला अर्दशीर था। ये मेराज नबवी से पहले का वाक़या है कि उसने ये लिखा था कि उसने अपने रूहानी तौर पर आसमानों की सैर की है और बहिश्त और दोज़ख उसका नज़ारा किया है। बाद में जब अल्लामा इकबाल के ज़हन में ये आया कि मुझे मेराज नामा पर लिखना चाहिए, तो उसी दौर में एक इटालियन शायर था डांते अल्जेरी, उसकी डिवाइन कॉमेडी, उसके तर्जुमे भी शाये हुए और उस बात पर यूरोप में काफ़ी बहस वगैरह होने लगी, कुछ तनकीदाना किताबें भी लिखी गईं। तो इकबाल ने उसको भी लिया। दांते ने ये किया था कि उसने लिखा कि मैंने अफलाक का सफ़र किया है। एक लैटिन शायर था, लातीनी शायर वर्जिल, उसके हमरा, उसकी रूह के हमरा। तो इकबाल ने जावेद नामा लिखी है कि वो मौलाना रूमी के साथ रूहानी सफ़र पर निकलते हैं और उसमें उन्होंने 7 आसमानों की सैर की। अब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी है कि आप 7 आसमानों पर गए थे और उसके बाद जो है फिर अल्लाह ताला से मुलाकात की। तो अल्लामा इकबाल ने भी इसी तरह के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में लिखा है कि उनकी मुख्तलिफ शख्सियात की अरवा से मुलाकात हुई, जिसमें कि ताहिरा बाबी एक शायरा थी ईरान की, नीत्शे जो कि जर्मनी का फ़िलासफ़र था, मीर सादिक और मीर जाफ़र, मंसूर हल्लाज, गालिब और कई और लोग हैं जिनसे उनकी रूहों से मुलाकात हुई। और आखिर में वो बहिश्त में भी जाते हैं और जब वापस आने लगती हैं तो रूहें उनको रोक लेती हैं कि तुम रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, और वो पलट के आ जाते हैं। उस पर भी कभी अगर मौका मिला तो ये मसनवी जो है वो शेर बाय शेर पढ़ने और पढ़ाने की चीज़ है। अगर लोगों में दिलचस्पी रही तो इसको हम जारी रख सकते हैं। तो इसका इब्तिदा जो होता है वो है दीबाचा। दीबाचा आप कह सकते हैं कि प्रीफेस का। अब यहाँ में मैं यूसुफ भाई की तरह एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी फ़ारसी की जो इल्म है मेरा ज़बान का, वो बड़ा इब्तदाई है और मैंने किसी मदरसे में फ़ारसी नहीं पढ़ी, अपने तौर पर थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश की है। और जावेद नामा के सिलसिले में मेरे पास इस वक्त जो है वो 4 किताबें मौजूद हैं कि जिनमें से थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। तो इकबाल ने ये 2 शेर लिखे हैं, ये एक्चुअली इकबाल की अपनी ही गज़ल है ज़बूर अजम, उसके 2 शेर लिखे हैं उन्होंने दीबाचे के तौर पर। अब इसको मैं आपको तर्जुमे के साथ बताऊंगा, हल्की फुल्की तफसीर भी होगी
اگر آپ لوگ بور محسوس کریں اپنے آپ کو تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا، میں رک جاؤں گا. وہ کہتے ہیں خیال من با تماشائے آسمان بودست، کہ میرا خیال جو ہے وہ آسمانوں کے تماشے پر لگا ہوا ہے. یعنی اقبال کی نظر یہ تھی، وہ زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس کنٹینیوم کے بارے میں بہت ہی فکر مند تھے، اور اس پر انہوں نے بہت سوچ بچار کیے اور بہت کچھ بھی پڑھا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ضرور بھیجا ہے، لیکن ہماری سوچ زمین تک محدود نہیں ہونی چاہیے. ہماری سوچ جو ہے زمین سے برتر پورے کائنات پر ہونی چاہیے. تو یہ تماشائے آسمان سے مراد، آسمان سے ان کی مراد وہ آسمان نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ اس سے بھی بیونڈ ہے. بدوش ماہ با آغوش ہے کہکشاں بودست، چاند کے کندھوں پر اور کہکشاں کی آغوش میں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ وہ یونیورس کے اسرار کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. غما مبر کے ہمیں خاکدان نشے من ماست، تم یہ مت سوچو کہ یہ خاکدان، یہ زمین جو ہے بس وہی ہمارا نشے من ہے. کہ ہر ستارہ جہانت یا جہاں بودست، کہ ہر ستارہ یا بذات خود ایک جہان ہے یا ایک جہان تھا. اور یہ بات اب کوانٹم فزکس اور باقی فزکس وغیرہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کی حقیقت کیا ہے. تو وہ جو عام ٹریڈیشنل روایتی نقطۂ نظر تھا، اس سے ہٹ کر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کا بعد انہوں نے شروع کیا مناجات. یہ جو سفر ہے، سفر سے پہلے انہوں نے مناجات کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی میں بات کرنا، اکیلے میں بات کرنا. لیکن عام طور پر مناجات اسلامی تناظر میں، جو کہ قرآن کے تناظر میں بھی ہے، کہ انسان اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اقبال کا یہ سولیلوکوائی یا مونولوگ ہے، لیکن وہ اللہ سے بھی ہم کلام ہو رہا ہے اس میں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی اندر جہان ہفت رنگ، کہ انسان اس 7 رنگ آسمان میں ہے. اب 7 رنگ سے، جو کہ رینبو کے بھی 7 کلرز ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی قرآن میں بھی آتا ہے کہ 7 سماوات، 7 ہیونز. تو وہ اس بات کو، جیسے یوسف بھائی نے بات کی تھی، کہ اقبال کے کلام میں آپ کو جا بجا قرآن کی طرف اشارات ملیں گے اور حدیث کے اشارات بھی ملیں گے. مجھے اقبال کی سمجھ نہیں آ رہی. تو ایک زمانے میں ایک ڈاکٹر عمران حسین یہاں تشریف لائے تھے، میرے گھر بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اقبال سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا اقبال کو سمجھنے کے لیے فلسفہ اور صوفیزم دونوں آنے چاہیے، تصوف اور فلسفہ، اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہر زماں گھر میں فغاں مانند چنگ، چنگ کہتے ہیں سارنگی یا ستار کو، کہ انسان کی روح جو ہے وہ ہر وقت بے چین رہتی ہے، فغاں فریاد کرتی رہتی ہے، کہ جیسے کہ ایک ستار بج رہا ہو. ستار کی آواز کو اگر دیکھیں تو اس میں بڑا غمگین تاثر ہوتا ہے، اس کی صدا یا غم کی سی کیفیت کو ابھارتی ہے. آرزوئے ہم نفس می سوزدش، اس کو، انسان کو ایک ہم نفس کی آرزو جلا کر رکھتی ہے، جلائے رکھتی ہے. اب نفس کے بارے میں ذرا بات کروں گا میں. نالہائے دل نواز آموددش، وہ اس کو وہ نالا سکھاتی ہے کہ جو دلوں کو لبھا لے، دلوں کو بھا لے. اب انہوں نے ہم نفس سے کیا لیا، اس کا بھی قرآن کی طرف جاتا ہے، کہ قرآن میں سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے. اب عام طور پر جو ہمارا جو تفسیری لوگ مفسر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں نفس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور وہ خلق منہا زوجہا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اس سے مراد ہوا ہے. اقبال کے نزدیک یہ پورا جو آدم اور ابلیس کی جو داستان ہے، ان کے نزدیک یہ میٹافوریکل ہے. یہ ایک اشارہ کنایات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بات کی. میں اس پر زیادہ تفصیل اس وقت نہیں کر سکتا. ان کی ریکنسٹرکشن جو کتاب ہے، اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس میں انہوں نے اس کو زیادہ بات کی ہے. کہ ہم نفس سے مراد کیا ہے، کہ انسان کا بھی کوئی ہم نفس ہے. ان سے مراد یہاں پر وہ مرد اور عورت ہم نفس نہیں بات کر رہے. وہ ہم نفس ان کے نزدیک کوئی اور ہی بات ہے، کہ وہ فرشتوں بلکہ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں، یا وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی اپنا ہم خیال نہیں مل رہا ہے، کہ میری روح بے چین ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہم پیالہ ہو، ہم مشرب ہو، جس سے میں، جو مجھے سنا کے روئے میں اسے سنا کے رہوں، اس طرح کی بات. لیکن یہ عالم کے اصحاب و گلست، لیکن یہ یونیورس، یہ دنیا جو ہے، یونیورس کے بعد یہاں پر دنیا کی بات ہے، آب اور گل، پانی اور مٹی سے مل کر بنائے، کی طواف گفتن کے دورائی دل است. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کا مسکن بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی پھر وہی بات کرتے ہیں کہ زمین تک محدود نہیں رہنا چاہیے ہمیں. بحر و دشت و کوہ کے خام و شکر، یہ سمندر، یہ بیابان، یہ پہاڑ، یہ گھاس پھوس، یہ سارے خاموش چیزیں ہیں،
آسمان و مہر میں خاموش و کر کا مطلب ہے گونگا اور بہرا، کہ یہ آسمان اور چاند اور سورج یہ بھی خاموش ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا ہم نفس نہ تو یہ عالم ہے جو کہ آب اور گل سے مل کر بنا ہے، یہ مٹی، نہ یہ بحر و دشت ہے، نہ یہ کوہ و کا ہے، نہ یہ آسمان ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، کیونکہ میں ان سے ہم کلام نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو ایکسپلور بھی کرنا چاہیے. گرچہ بر گردو ہجوں میں اخترس، یہ جو شروع کے 3-4 بند ہیں وہ اپنی تنہائی کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی ہم نفس نہیں مل رہا. وہ یونیورس میں بھی دیکھتے ہیں تو یونیورس میں بھی وہ کسی سے بات نہیں کر پاتے کہ ہرچے کے آسمان پر ستاروں کا ایک ہجوم ہے، ہر یکی از دیگر تنہا ترس، لیکن ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تر تنہا ہے. یہاں اگر آپ دیکھا جائے تو انسان بھی تنہائی ہے. ہمیں وہ شخص نہیں، کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا. زمین ملی ہے مگر آسمان نہیں ملتا، زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا. اس طرح کی باتیں. ہر یکی مانند ماں بیچارہ است، ہر کوئی ہماری طرح بیچارہ ہے. در فضائے نیلگوں آوارہ است، اس نیلگوں فضا میں سارے کے سارے آوارہ گھوم رہے ہیں. کاروان برگ سفر نہ کر دساس، اس کاروان نے، اب سے بھی لوگوں نے سوچا ہے کہ کاروان سے مراد کیا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کاروان سے مراد یہ یونیورس میں جو ہمیں سیارے اور ستارے نظر آتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اور بعض کا کہنا ہے کہ انسانوں کا کاروان، انسانوں کی ایک کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں کہ برگ سفر نہ کر دساس، ہم سفر پر تو ہیں لیکن ہم نے سفر کا سامان تیار نہیں کیا ہوا. بے کران افلاق و شبہ دیر یاس، یہ جو ہمیں افلاق نظر آ رہے ہیں اس کی کوئی اینڈ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی کوئی حد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس کی کوئی صبح ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ اس یونیورس کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس یونیورس کی بھی کوئی ایکسٹینٹ ہے، اس کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. اور ہمیں جو شب کے طور پر نظر آ رہا ہے، جو اندھیرا سے اندھیرا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر بھی کچھ روشنی ہے، کچھ ہے اس کے اندر. ای جہاں سے دست و سیادی مما یا اسیر رفت از یادی مما. اب وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جہان اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، کیا یہ شکار ہے اور ہم اس کے شکاری ہیں، یا ہم وہ قیدی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے اتار کر زمین پر پھینک دیا اور ہمیں بھول گئے معاذ اللہ. وہ انسان کو اپنا مقصد یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر صرف ایک گناہ، ایک غلطی کرنے کی وجہ سے نہیں بھیج دیا کہ بھیج کر اللہ تمہیں بھول گیا ہے. اللہ نے تمہیں یہ جہان دیا ہے، یہ جہان تمہارا شکار ہے، تم صیاد ہو. زار نالی دم صدائے برنخاست، کہہ رہے ہیں کہ میں بہت رویا لیکن کوئی ایک آواز بھی نہیں آئی، یعنی کسی نے میرے رونے کا جواب نہیں دیا. ہر نفس فرزند آدم را کجاست، آدم کے بیٹے کو ہم نفس کہاں ملے گا. دیدام روزے جہان 4 سوئے، میں نے اس 4 ڈائمنشن والے دنیا کا ایک دن دیکھا ہے. اب ایک دن سے مراد صرف دن ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ہسٹری پڑھی ہے اس دور کی. آنکھ نورش بر فروزت کا ہو کوئی، لیکن وہ اس کا جو نور ہے، اس دنیا کا نور ہے، وہ صرف ایک سورج کی وجہ سے آتا ہے. ازرم سیارہ اورا وجود، ایک سیارہ جو دوڑتا ہے، سورج جو دوڑتا ہے، اسی کی وجہ سے وقت جو ہمیں نظر آتا ہے کہ دن اور رات کا جو ہے ٹائم، وہ ایک سورج کی وجہ سے ہے. لیکن اس کائنات کے ٹائم اور ٹائم جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نیست الا این کی گوئی رفت بوت، اس کے بارے میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کل کا دن تھا اور چلا گیا، آج کا دن ہے اور چلا جائے گا. یعنی he's talking about the fleeting nature of time، جو ہمارا جو وقت ہے وہ کل اور آج کے درمیان ہی ہے. لیکن علامہ کا کہنا تھا کہ ٹائم ایک لینئر ڈائمنشن میں نہیں ہے، ٹائم کچھ اور چیز ہے اور اسپیس کچھ اور ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، اے خوشا روزے کے ایام نیست، مجھے اس دور یا اس دن کی آرزو ہے کہ جو عام دنوں میں سے نہ ہو. یعنی وہ ایک تاریخ ساز لمحے کی بات کر رہے ہیں. صبح اورا نیم روز و شام نیست، یہ وہ دن ہو کہ جس کی صبح جو ہے اس کا نہ دوپہر ہو نہ اس کی شام ہو. یعنی وہ ایک نئے دور کا آغاز چاہ رہے ہیں جو کہ جاویدان ہو. اس میں آپ کو ملے گا جاوید سے مراد ان کی جو ہے وہ ایٹرنل، ہمیشہ رہے. قرآن میں ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی تھی کہ اس میں شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھڑکایا تھا اور کہا تھا شجرۃ الخلد، the tree of eternity. یہ امورٹیلٹی کی جو فیلنگ ہے، احساس جو ہے، یہ ہر انسان میں ہے، یہ آدم سے لے کر ابد تک رہے گا.
اور اس جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے یہی بات کی ہے کہ ہمارا جسم تو فانی ہے لیکن ہماری روح جو ہے وہ لافانی ہے اور ہمیں امورٹیلٹی کی تلاش ہے. اب وہ امورٹیلٹی، وہ فزیکل امورٹیلٹی کی بات نہیں کر رہے، وہ ایک لیگیسی چھوڑ جانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو لے کر انسانیت آگے بڑھے. روشن از نورش اگر گردد رواں، اگر اس دن کی روشنی سے روح، انسان کی روح روشن ہو جائے، سو طرح چو رنگ دیدن می توا، تو جس طرح ہمیں رنگ نظر آتا ہے اس طرح ہمیں آواز بھی نظر آنے لگی. اب یہ اقبال جو ہے وہ غیب پر سے پردہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم رنگ تو دیکھ سک رہے ہیں لیکن اس کائنات کے اندر ایک آواز بھی ہے، اس آواز کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. غیب ہا استاب او گردد حضور، کہ اس دن کی روشنی سے جو چیزیں غیب میں ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. نوبت او لا یزال بے مرور، اس دن کی جو باری ہے وہ لا یزال ہے، یعنی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے. وہ بے مرور، وہ گزرے گا نہیں. یعنی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ایور لاسٹنگ گلوری. اب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے اپنی تنہائی کی بات کی، لیکن اس تنہائی کے بعد ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ نہیں، میں تنہا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہا نہیں بنایا ہے، کچھ اور بھی ہے. اب انہیں اپنا مقصد یاد آ رہا ہے اور وہ مقصد پورے کا پورا قرآن سے آ رہا ہے، سورہ البقرہ سے آ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، روزے کنا روزے میرا، اے اللہ اس دن کو میرا دن بنا دے. یعنی جو لا یزال لمحہ ہے، جو جاودانی ہے، مجھے وہ جاودانی عطا کر. وارہاں زی روز بے سوزی میرا، جو میری بے سوزی ہے، میں جل نہیں رہا ہوں، اس کو اس سے رہائی دے دے. اب یہاں پر میں تھوڑا بات کر لوں کہ علامہ کے فارسی کلام میں خاص طور پر آپ کو آتش، آگ اور سوز اور بے سوزی کے الفاظ ملتے ہیں، اور وہ لکڑی کا بھی تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک لکڑی ہے، اگر وہ لکڑی جلتی نہیں ہے تو اس سے نہ گرمی ملتی ہے نہ روشنی ملتی ہے. تو انسان کا جسم بھی ایک لکڑی کی طرح ہے کہ جب تک اس کے اندر تڑپ نہ ہو، اس کے اندر سوز نہ ہو، نہ وہ خود روشن ہوگا نہ کسی اور کو روشنی دے گا، نہ وہ خود گرم ہوگا نہ وہ کسی اور کو گرمی دے گا. لیکن انسان کے اس جسم کو گرمانے کے لیے، جو جسم کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، وہ والی بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ کہنے ہیں آیا تسخیر اندر شان کیس، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اب انہیں وہ یاد آ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو تنہا، اپنے آپ کو ڈپریسڈ محسوس کر رہا ہوں. مجھے ان ستاروں میں، چاند میں، سورج میں، آسمان میں، فلک میں لگتا ہے کہ یہ سارے بے جان ہیں، یہ مجھ سے بات نہیں کر سک رہے، لیکن ان سب چیزوں کو اللہ نے میرے لیے تو مسخر کیا ہے. اور یہ قرآن سے انہوں نے لکھا ہے. ان سے پہلے نیل گو حیران کس، یہ جو نیل گو بلو آسمان جو ہے، یہ حیران کس کا حیران ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں یونیورس نظر آ رہا ہے وہ اس حیرانی میں ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسخر خلاق ایک تخلیق عطا کی ہے، مجھ کو انسان کے لیے مسخر بنایا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اس انسان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے تسخیر کی. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ جہاں سیدست و سیادی میں ماں، یہ جہاں سید ہے اور ہم جو ہیں وہ سیاد ہیں، تو اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. رازدان علم الاسماء کے بود، اب یہ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا مجھے سجدہ کرنے کا، تو وہ علم، اسماء کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، لیکن میں نے اس علم سے کیا حاصل کیا؟ مست ساکی وہاں صحبا کے بود، کہ ساکی سے مراد اللہ تعالیٰ، اور صحبا جو ہے وہ شراب. یعنی کہ جب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو اس کی کیفیت اس نشے کی سی ہونی چاہیے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے شراب صحبا دے کر مجھے مدہوش کیا ہے. میں یہ جاگنے والی صحبا ہے کہ اس کا بھی مستی ہمیں ہی مستی کا ہم ذائقہ کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ برگزیدہ از ہما عالم کہہ رہا کہ سارے عالم میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی برگزیدہ کیا، اللہ نے اسے چوز کیا ہے. کر دی از راز درون محرم کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اندر کے راز کا محرم کس کو بنایا؟ یعنی جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ اس کو بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا، تو اللہ نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. لیکن اس راز کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی بتایا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو راز درون ہے، اندر کا راز ہے، اس کا محرم فرشتے نہیں ہے، اس کا محرم تو انسان ہے. اب کہتے ہیں اے ترا تیرے کے مارا سینہ سخت، یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے
تیر نے میرے سینے کو چھید کر دیا ہے. حرف از ادعونی کے گفت و با کے گفت. اب اللہ سے کہہ رہے ہیں یہ جو شکوہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال کا ایک شکوہ کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں پر بھی آ رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ادعونی جو قرآن میں ہے وہ کس نے کہا اور کس سے کہا. اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اب یہ اللہ سے ہم کنار ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ سے دعا کریں. تو آپ نے کہا تھا اور ہم سے کہا تھا تو آج میں اللہ تجھ سے دعا مانگا. اب وہ کہہ رہے ہیں روئے تو ایمان من قرآن من کہ اللہ میرا ایمان اور میرا قرآن تو یہ ہے کہ میں تجھے دیکھوں کہ میں جو بھی کروں. جو چہرہ کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہوا ہے اللہ کا فیس. تو علامہ اقبال نے بھی چہرہ جلوہ یہ سب اسی کے حوالے سے استعمال کیے ہیں کہ یہ میٹافور ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ اللہ کا رخ اس سے مراد فی سبیل اللہ یا اللہ کی محبت. تو وہ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ میری محبت میرا ایمان میرا قرآن صرف تو ہی ہے. جلوہ داری درغز جان من. لیکن اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے اپنے آپ کو چھپایا کیوں ہے, مجھے اپنا جلوہ کیوں نہیں دکھا رہا. اور پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ از زیان صد شدائے آفتاب کم نمی گردت متائے آفتاب کہ سورج جو ہے اگر اس کی 100 شعائیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں تو بھی اس کے اندر کی متا جو ہے روشنی گرمی جو ہے اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیں گے تو آپ کے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی. یہ وہی جو شکوہ جواب شکوہ میں جو علامہ اقبال ہے وہی بتا رہے ہیں. اب بات کر رہے ہیں جو علامہ اقبال کا فیوریٹ ٹاپک ہے جس کی طرف آصف نے بھی ریفرنس دیا تھا کہ عقل اور عشق. کہ ابھی تک جو علامہ بات کر رہے تھے وہ ساری عقلیات کی بات کر رہے تھے لیکن اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ عقل سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, صرف عقل سے نہیں پہنچ سکتے, اس کے لیے عشق چاہیے اللہ سے. اب وہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر را خدت زنجیر پاس. یہ جو کرنٹ ٹائم سے دور حاضر ہے اس کا زور جو ہے وہ عقل یاد پر ہے لیکن عقل نے اس کے پاؤں میں زنجیریں باندھ دی ہیں کہ اگر آپ کی عقل میں کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں. اگر اللہ عقل سے سمجھ میں نہیں آ رہا معاذ اللہ تو عقل کے ذریعے اس کا وہ انکار کر بیٹھتے ہیں. یہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد بار بار سناتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جانے بیتابی کے مندارم کجاست کہ جو بیتاب روح میرے اندر ہے وہ کہاں پر ہے کہ اس عقل نے اس بیتاب روح کو بھی زنجیر پہنا رکھی ہے. عمرہا برخیش می پیچد وجود زندگی ایگزسٹنس نے برسوں تک آپ کہنے ملینیا تک اپنے آپ پر پیچ و تاب کھائے ہیں. وہ جو کہا نا کہ گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف کہ ہم اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کا پیغام کو سمجھنے کے لیے عقل کی پیچیدگیوں میں گھوم جاتے ہیں, راضی پڑھتے ہیں. اور کشاف جو کہ زمخشری کی تفسیر ہے جو دونوں آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ میں اکثر اپنی تفسیروں میں ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں. تو وہاں اس حوالے سے بات کرتے ہیں تا یقی بیتاب جان آیت فرود کہ زمانہ اپنے اوپر پیچیدگیاں کرتا جاتا ہے تب جا کر ایک بیتاب جان جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور یہ اپنے آپ کی بات کر رہے ہیں. کر نہ رنجی اگر تو برا نہ مارے, جس کا ترجمہ یہ اگر تو نہ مانے, اگر تو برا نہ مانے تو میں یہ کہہ دوں کہ این زمین شور ہزار, یہ زمین بنجر زمین ہے. یہ ہم جغرافی میں بھی پڑھا کرتے تھے فرٹائل لینڈ اور انفرٹائل. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین یہ جو عقل سے اگنے والی جو زمین ہے یہ بنجر زمین ہے. نیست تخم آرزو را سازگار, اس کے اندر آرزو کا بیج جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا. یعنی انسان کو آرزو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی, اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی, تو یہ صرف عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا. از درون این گلے بے حاصلی, یہ جو مٹی ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کے اندر بس غنیمت دا اگر رویے دلے, اگر اس کے اندر سے صرف ایک دل بھی اگ جائے تو اس کو تم سمجھو کہ وہ ٹھیک ہے, ہو گیا. تو مہی از شبستانم گزر, اب یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو چاند ہے میرے شبستان میں بھی تو آ. یقی زما بے نور یہ جانم نگر, ایک لمحے کے لیے میری جان کے اندر نور نہیں ہے اس کو دیکھ لیں. اب یہ روح اور جسم دونوں کی بات کر رہے ہیں
کہ شولارا پرہیز از خاشاک چیز. ایک جو شعلہ ہے وہ تنکے سے پرہیز کیوں کرے؟ اگر شعلہ تنکے پر پڑ جائے گا تو تنکا تو جل جائے گا، شعلے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. اس طرح کہتے ہیں برقرا ازبر فتادن باک چیز. جو بجلی ہے، بجلی کا کام تو یہی ہے کہ وہ کوند پڑے. تو بجلی کو کوندنے سے آخر کیوں پڑے گا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے تجلی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو برق ہے، تو شعلہ ہے، تو کیا ہے، مجھ سے تو چھپ کر کیوں رہ رہا ہے؟ یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے وہ فریاد کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں زیستم تا زیستم اندر فراق. میں جتنا بھی جیا ہوں اللہ تعالیٰ تجھ سے دوری میں ہی جیا ہوں. یعنی آپ دیکھیں گے یہ شوق جو ہے، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. وانما آنسو نیلی رواق. اب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلو اسکائی ہے اس کی دوسری سمت سے اپنے آپ کو مجھے تو دکھا دے. بستا درہا راہ برویم باز کن. یہ جو بند دروازے ہیں وہ میرے سامنے کھول کے رکھتے. خاک راہ باخود سیاہ ہمراز کن. میں خاک ہوں، میں مٹی ہوں، مجھے تو کچھ سیوں کا ہمراز بنا دے. کچھ سی فرشتوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جو عالم بالا ہے، جو عالم ملکوت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خاک ہوں لیکن تو مجھے اس لیول پر لے جا کہ مجھے وہ ملکوتیت بھی نظر آنے لگے. اب یہ آتش، میں نے کہا نا کہ آتش، آگ کا لفظ علامہ کی فارسی شاعری میں بہت آتا ہے. آتش در سینہ من بر فروز. میرے سینے کے اندر ایک آگ بھڑکا دے. اب کہہ رہے ہیں اود را با گزارو ہیزم را بسوس. اب یہ لکڑی کی بات آ جاتی ہے. اب لکڑی کی دو قسمیں انہوں نے بتائی. اود وہ لکڑی ہے کہ جس سے خوشبو آتی ہے. جب ہمارے بچے بھی اود کبھی جلاتے ہیں تو اس سے خوشبو آتی ہے. ہیزم کہتے ہیں کہ وہ لکڑی جو کہ صرف ایندھن ہے، جو کہ صرف جل جاتی ہے، اس سے خوشبو نہیں آتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر اس کا ایک جسم ہے جو کہ ایک عام لکڑی کی طرح ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کو تو جلا دے، لیکن جو میرے اندر کی جو روح ہے اس کو پنپ، اس کو اور بڑھا. باز بر آتش بنے اودے میرا. دوبارہ میری جو اود ہے میرے اندر، اس کو آگ میں جلا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر جو خیالات ہیں اس کو آگ لگے تاکہ اس کے اندر سے روشنی بھی ہو اور اس کے اندر سے خوشبو بھی ہو، تاکہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. در جہاں آشو تکن دودے میرا. جو دھواں اس سے اٹھے گا اس کو اس دنیا میں پھیلا دے. وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میں جو کلام لکھ رہا ہوں، میرے جو خیالات ہیں، اس کی خوشبو، اس کی روشنی، اس کا دھواں پوری دنیا میں پھیلا دے. آتش پیمانہ من تیز کن. جو میرے پیمانے میں جو آگ ہے اس کو اور بھڑکا دے. با تغاف الجک نگاہ آمیز کن. اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے دور رہ رہے ہیں لیکن ایک نگاہ میری طرف بھی کر لیں. ماں تورا جوئیم و تو ازدید ادور. ہم تو تیری تلاش میں ہیں اور تو ہماری آنکھوں سے ہی دور ہے. اب وہ ان کو، اقبال کو یہاں پر ایک احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اگر ہم اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے تو یہ قصور کس کا ہے؟ اب وہ امر کہتے ہیں نہیں، غلط، یہ غلط بات ہے. معقور تو اندر حضور. تو سامنے ہی ہے اللہ، لیکن ہم ہی بینا ہے. یعنی ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہے، ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں ہے کہ ہم تجھے دیکھ سکیں. ہم تجھے کسی اور انداز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہے، لیکن ہے ہمارے سامنے ہی، لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے. ہماری نظر جو ہے وہ اس میں بصیرت نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں با گشا پردہ اسرار اللہ. یہ جو راز ہیں اس کا پردہ ہے، اس کو ہٹا دے تو، کہ ہم تجھے کس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں. جو سائنٹیفک وے میں لوگ تجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں ہٹا دے، ہم تجھے اصل طور پر کس طرح دیکھ سکیں. یا بغیر جان بیدار راہ. یا جو میری جان ہے، میری روح ہے، جو تیرے دیدار سے محروم ہے، یا اس کو لے لے. کریں اللہ یا تو مجھے زندگی ختم کر دے یا مجھے تو دکھا دے اپنے آپ کو. ناخل فکرم نا امید اس برگ و بر. میری فکر کا جو پودا ہے وہ نا امید ہو گیا ہے کہ اس پر پھل اور پھول جو ہیں وہ پنپیں گے. یا تبر بفرس یا باد سار. اب کہتے ہیں یا تو کلاڑا بھیج دیں تاکہ میرے جان کو ختم ہو جائے. یعنی میرا جو برگ ہے، میرا جو درخت ہے، زندگی کا درخت، اس کو کلاڑے سے توڑ دے، یا باد سحر بھیج دے کہ میرے فکر کے پودے میں برگ و بر ابھرنے لگے. عقل دادی. اب یہ آ رہے ہیں کہ عقل تو نے مجھے دی ہے، ہم جنون ہی دے میرا. اب مجھے وہ جنون بھی دے، مجھے وہ عشق بھی دے جس سے میں تجھے دیکھ سکوں. راہ با جذب اندرونی دے میرا. مجھے وہ اندرونی جذب دے. جذب کہتے ہیں جو کہ اٹریکشن کی ہوتی ہے، جو اپنے آپ میں چیزوں کو انٹرنلائز کر سکے. کہ مجھے وہ جذب بھی عطا کر دے کہ میں تجھے دیکھنے کا میں تجھے دیکھ سکوں، تجھے انٹرنلائز کر سکوں، اپنی اندر کی آنکھ سے دیکھ سکوں.
اب علم اور عشق کی بات کر رہے ہیں. علم کہتے ہیں نالج یا انفارمیشن کو, ٹھیک ہے. علم اور انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے. یہ میں نے 2-3 ہفتے پہلے تفسیر کے دوران ہی بات کی تھی کہ علم در اندیش امی گیرد مقام. علم کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان فکر کرتا ہے. اندیشہ سے مراد فکر, یعنی صرف پڑھ لینے سے سب کچھ نہیں ہوتا, پڑھنے کے بعد سوچنا بھی ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہم پاکستان میں جب پڑھتے آئے تھے ہمیں صرف رٹنا سکھایا گیا تھا, ہمیں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ بالکل نہیں سکھائی گئی تھی. تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم ضرور ہے لیکن ہم سوچ نہیں رہے. اب کہہ رہے ہیں کہ عشق جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ علم اور فکر سے بڑھ کر عشق کا درجہ ہے کہ عشق را کاشان ہے قلب لا ینام. عشق کا کاشانہ, عشق کا مسکن وہ دل ہے جو کبھی نہیں سوتا. اور یہ کہاں سے آئی؟ یہ انہوں نے حدیث سے لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے وہ عشق تھا کہ سوتے میں بھی اللہ کا عشق ہے. تو وہ قلب چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے عشق سے کبھی بھی غافل نہ ہو. اب کہہ رہے ہیں علم تا از عشق برخوردار نیست. جب تک علم عشق سے پھل نہیں پاتا, جو تماشا خانہ افکار نیست, وہ اس وقت تک صرف سوچ کا ایک تماشا خانہ ہے, تماش خانہ ہے. یعنی آپ سوچوں میں گم ہیں, فلسفیکل باتیں کیے جائیں گے لیکن جب تک عشق نہ ہو اللہ سے تعلق نہیں ہو سکے گا. اب وہ جو ہم نے ابھی سورہ طٰہٰ میں ہی پڑھی تھی چیزیں, یہ تماشا خانہ سحر سامریت, یہ تماشا خانہ, یہ فلسفیکل انٹلیکچوئل سائنٹیفک ڈسکشن جو ہے وہ سامری کا جادو ہے. جبکہ علم بے روح القدس افسونگریت. اب روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام, وہ بھی قرآن سے ہی لیا ہے انہوں نے. روح القدس سے مراد ریویلیشن بھی ہے کہ عام نالج جب تک دین کی نالج نہ ملے وہ افسونگری ہے, وہ جادو ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیاوی نالج ضرور حاصل کرو لیکن دینی نالج کے بغیر آخرت کا راستہ, ہدایت کا راستہ, اللہ تک سبیل وہ نہیں مل سکتی. وہ صرف سائنٹیفک نالج سے نہیں ملے گی. بے تجلی مرد دانا راہ نہ برد. جب تک تجلی نہ ہو, ہدایت کی تجلی نہ ہو, ایک عقل مند آدمی کو راستہ نظر نہیں آتا. یعنی اندھیرے میں چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا آدمی چلنا شروع کرے, جب تک روشنی نہ ہوگی اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا. میں اب جلدی کروں گا. از لگت کوب خیال خیش مرد, وہ اپنے ہی خیالات کی لاتوں سے مر جائے گا. بے تجلی زندگی رنجوریت. جب تک وہ تجلی ہمیں نہ ملی زندگی جو ہے وہ رنجوری ہے, یعنی رنج پانا ہی ہے. عقل مہجوری, عقل دوری ہے, ودی مجبوری ہے. اور ہم لوگوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو عقل نے ہمیں دور کر کے رکھ دیا ہے عشق سے, اور دین ہمارے لیے ایک مجبوری رہ گئی ہے کہ جی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے. اقبال کا فوکس یہ تھا کہ دین انسان جو ہے, جیسے لا اکراہ فی الدین, اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ دین ہم مجبوری کے طور پر نہ اپنائیں, دین کو ہم سمجھ کر عشق کے طور پر اپنائیں. ای جہاں نے کو دشت و بحر و بر ماں نظر خائم او گویت خبر. کہ یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے, جو ٹیکنیکل نالج کی جو بات کر رہے ہیں, وہ ہمیں انفارمیشن تو دے سکتا ہے. خبر سے مراد ہے انفارمیشن تو مل جائے گی, آپ سائنٹیفک بک پڑھ لیں, لیکن جو نظر, جو کہ اللہ کو دیکھنے والی نظر ہے, وہ نہیں مل سکتی. بلکہ ہمیں تو وہ نظر چاہیے. ہمیں خبر, صرف خبر کی نہیں ضرورت, ہم خبر تک نہیں روک سکتے, ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. وہ ویژن جو چاہیے وہ ویژن علم سے نہیں, وہ ویژن عشق سے آئے گا. اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. منزل بخش اے دل آوارہ, یہ جو میرا دل آوارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو منزل بخش. جو تو رہ نورد شوق کی جو بات کی تھی, منزل نہ کر قبول. باز دے با ماہ ماہ پارا, ماہ پارا سے مراد چاند کا ٹکڑا. کہہ رہے ہیں کہ میں چاند کا ٹکڑا ہوں جو اپنے چاند سے دور ہو گیا ہوں, مجھے اپنے چاند سے ملا دے. گرچہ از خاکم نہ روی جس کلام, کہ میری مٹی سے کلام تو نکلتا ہے. علامہ اقبال واز ویری ایلوکوینٹ. انگریزی میں دیکھیں یا فارسی میں دیکھیں یا اردو میں دیکھیں کہ میری خاک میں کلام تو ہے, کلام کرنے کی صلاحیت تو ہے مجھ میں, لیکن حرف مہجوری نمی گردت تمام. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے, یعنی اپنا مقصد وہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں. زیر گردن خیش را یابم غریب, اس آسمان کے نیچے میں اپنے آپ کو ٹوٹلی اسٹرینجر پا رہا ہوں. اور یہ بھی انہوں نے حدیث سے لیا ہوا ہے کہ اسلام غریب تھا. زی آسو گرد و بگو انی قریب. اب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے کہا تھا کہ میں قریب ہوں, تو ایک بار پھر مجھ سے کہہ دے کہ میں تیرے قریب ہوں. اب یہ ٹائم اور اسپیس کی بات کر رہے ہیں کہ تا مثال مہر و ماں گردت غروب, کہ چاند اور سورج بھی غروب ہو جاتے ہیں, ہم بھی غروب ہو جاتے ہیں, یہ دنیا بھی غروب ہو جائے گی. ای جہاں تو ای شمال و ای جنوب, یہ جو ساری ڈائمنشن ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ جو نارتھ نظر آ رہا ہے, یہ ساؤتھ نظر آ رہا ہے, یہ سب
टेम्पररी चीजें हैं। अज तिलिश में दोष फरदा बगुजरम, मैं कल और आने वाले कल के तिलिस्म से निकलना चाह रहा हूँ, वो इस टाइम और स्पेस से निकलना चाह रहे हैं। अज माहो महरो सुरैया बगुजरम, मैं इस चांद और सूरत और जो गैलेक्सीज नजर आ रहे हैं मैं उससे भी दूर जाना चाह रहा हूँ। तू फरोगे जाविदा माचू शराब, ए अल्लाह तू तो जाविदा है और हम तो सिर्फ एक हल्का सा शोला है जो भड़कता है और बुझ जाता है। यक दो दम दारी मुआहा मुस्तार, हमारे पास तो 2 दिनों की जिंदगी है और वो भी मुस्तार है ना? उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, तो हमारी जिंदगी फना है। ए तू नशना से नजाए मरगोजिस, ये बहुत ही मुश्किल मरहला है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। कि जावेद नामा में एक टॉपिक ये है कि माज अल्लाह इंसान को अल्लाह ताला पर क्या चीज जो है वो, मैं क्या उसके लिए अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, कि अल्लाह से क्या चीज जो है उसको मुख्तलिफ करती है। उन्होंने बर्तरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान जो है वो मौत से आशना है, लेकिन अल्लाह को तो मौत नहीं आएगी। मौत में एक मजा है, अब मैं और डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। वो ये अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप मौत और जिंदगी के नज़र से ना वाकिफ हैं। रश्क बर यजा बुरत ई बंदा की, अब ये बंदा इंसान अल्लाह को रश्क की नजर से कैसे देखे, माज अल्लाह। बंदा आफाक गिरो ना सबुर, अब फिर अपनी वो कोताही की बात कर रहे हैं कि ये बंदा आफाक गिर तो जरूर है लेकिन बेसबरा भी है। ने गया बुरा ख्वाहिश आयत ने हुजूर, ना अल्लाह ताला तेरा गायब होना उसको अच्छा लगता है, ना तेरा सामने आना उसको अच्छा लगता है। यानी मुझ में वो सलाहियत भी नहीं है कि अगर तू सामने आ गया तो मैं रहूंगा भी नहीं, खत्म ही हो जाऊंगा मैं। अब वो कह रहे हैं कि आनी मन जावेदानी कुन मेरा, मैं एक लम्हा हूं, तू मुझे इटर्निटी बना दे। अज जमीनी आसमानी कुन मेरा, मैं जमीनी हूं, मेरी मुझे तूने जमीन से पैदा किया है लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तू मुझे आसमानी बना। वो अपना एक लेवल ऊंचा करना चाह रहे हैं, और ये उन्होंने मेराज की तरफ किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना गैब भी दिखाया, अपना हुजूर भी दिखाया। अल्लाह ताला ने उनको इस फानी जहान से लेकर इटर्नल जहान तक की सैर भी कराई। वो जमीन से थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानी कर दिया। अब ये बात कर रहे हैं उसकी। जब्त दर की गुफ्तार और किरदारी बदे, मुझे मेरी गुफ्तगू और किरदार, जो मुश्ताक ने कुछ दिनों पहले बात की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी तो देखो। तो ये कह रहे हैं कि मेरे गुफ्तार और किरदार में मुझे पुख्ता बना दे। जादहा पैदास्त रफ्तारी भी दे, मैंने सामान तो, तूने रास्ता तो बनाया हुआ है लेकिन मुझे रफ्तार भी तो दे कि मैं चल सकूं। आंच, अब ये जो बात उन्होंने पहले कही थी मैंने, आंच गुफ्तम अज जहाने दीगरस्त इन किताब अज आसमानी दीगरस्त, ये जो मैं कह रहा हूँ ये किसी और जहां से आई है, ये किताब किसी और आसमान से आई है। बहरमो अजमन कुनम आशूबी खतास, मैं एक समंदर हूँ, मुझसे कम आशूबी गुनाह है। ने अगर एक समंदर से आप तवक्को रखेंगे कि उसके अंदर शोर होगा, उसके अंदर एक हैजानी कैफियत होगी, तो कह रहे हैं कि मैं भी एक समंदर हूँ, मेरे अंदर भी एक हैजानी कैफियत है। आंख दर कारम फरू आयत कुजास, लेकिन वो शख्स कौन है कि जो मेरे समंदर की गहराई में जा सके। अब ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे कलाम में इतनी गहराई है कि हर किसी के समझ में वो नहीं आ सकता। वो शख्स कहाँ है जो उसको समझ सके। अब उस पर वो कह रहे हैं आगे, ये आखिरी बंद है कि यक जहां बरसाहिल मन आरमीद, एक दुनिया ने मेरे साहिल की सैर की है, यानी लोगों ने मेरे कलाम को जरूर पढ़ा है लेकिन टिप ऑफ द आइसबर्ग को पढ़ा है। अस्करा गैर जमे मौजी नदीद, उन्होंने मेरे समंदर पर सिर्फ मौजों को देखा है, उसके नीचे उतर कर नहीं देखा। अब वो कह रहे हैं मन के नौमीदम द पीरा ने कौन, मैं ये बूढ़े लोगों से, सलीम खानानी और डॉक्टर मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ से नाउमीद हो चुका हूँ, इन लोगों को समझ नहीं आएगी। दारमज रोजी के मी आए सुखन, मुझे तो उस रोज की तलाश है कि जब सुखन सामने आ जाए। अब वो कह रहे हैं कि बर जवाना सहल कुन हुर्फे मरा, ये जो नई जनरेशन है उससे उनको उम्मीद थी कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये नई नस्ल को के लिए मेरा कलाम को आसान सहल बना दे। बहरशा पायाब कुन जरफे मरा, जर्फ कहते हैं गहराई को, पायाब से मुराद ये होता है कि पा से मुराद है पाँव, याब से मुराद है पा लेना। पाया फारसी में ये कहा जाता है कि पानी इतना नीचा हो कि जब आदमी पाँव रखे उसमें तो जमीन को टच कर सके। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे समंदर की गहराई जरूर है लेकिन उन नौजवानों को वो पाँव दे कि उनके पाँव मेरे समंदर की गहराई नीचे तक पहुंच जाए ताकि वो मेरे कलाम को समझ पाए। तो मैं माजरत खा हूँ अगर मैं कुछ गलत कह गया या मैं अल्लामा इकबाल
جو کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کہہ پایا. میں نے خود کچھ کتابوں سے پڑھ کر کیا ہے. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جاوید نامہ وہ کتاب ہے, بلکہ ہر کتاب علامہ اقبال کی, کہ ایک ایک مصرے کے ساتھ اس کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے, ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ کو کچھ اور چیز اس کے علاوہ بھی سمجھ میں آ جائے. تو انشاءاللہ میں یہاں ختم کروں گا بات کو, اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہو جائے جو تینوں پریزنٹیشن کی گئی ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو اس چیز کو ایک جو محفل ہے اس کو ہم ایک باقاعدہ محفل بھی بنا سکتے ہیں, کہ اگر ہر مہینے نہ صحیح ہر دوسرے مہینے علامہ اقبال کا یوسف بھائی اور آصف جو ہیں وہ اردو کلام کچھ ایک ایک نظم لے کر کریں, اور میں کچھ فارسی. کیا میں اپنے بارے میں کہوں, بندہ ناچیز ہوں, خاک ہوں, لیکن کوشش کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. جی سلام, بہت بہت شکریہ آپ کا سلیم خنانی صاحب. اگر آپ تو برق ہے, تو شعلہ ہے, تو کیا ہے, تو مجھ سے چھپ کے کیوں رہ رہا ہے. بہت اچھی بات بہ یہ ظاہر ہے عقل و عشق کی جو آپ نے بات کی ہے اتنی عمدہ طریقے سے کی ہے کہ عقل میں ہماری وہ بصارت, آنکھوں میں وہ بصارت نہیں ہے جو ہم اللہ کو دیکھ سکیں, لیکن آخر میں پھر بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کہا عقل تو دی ہے مجھے لیکن وہ اندرونی جذبہ بھی دے دے. تو عقل و عشق کا جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے آپ نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا ہے, آئی تھنک وہ اب ہم چاہیں گے کہ سب لوگ جو سوال پوچھنا چاہیں کوشش. میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا ہم نفس کے اوپر, کہ ہم نفس پہ وہ آپ جو زوج کا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یا اسی لیول کا, تو وہ میرے خیال ہے انٹلیکچوئل لیول پہ کہہ رہے ہو کہ میرا ہم نفس جو میری بات کو سمجھے صحیح, یا اس سے تھوڑا آگے جائے, نہ کہ ہم, یا بالکل میں آپ کی بات کو تھوڑا وہ انہینس کر رہا ہوں کہ ہم نفس خالی اس بات کا نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف ایک انسانی لیول پہ ہو, صرف ایک فزیکل لیول پر ہو, بلکہ ایک مینٹلی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر صحیح, اس کا ایک فیلنگ. صحیح. بس میں یہی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. اور کوئی صاحب؟ اور ایک اور کوشچن لگا ڈاکٹر صاحب کی پوری بات, ہر چیز میں نے سنی, ان کا جو تعارف تھا وہ بڑا زبردست تھا, اس میں انہوں نے کئی زبردست ریفرنس دیے. اچھا, تو اس میں ایک فیل ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے علامہ اقبال کی, ظاہر ہے میں نے تو نہیں پڑھا, آپ نے بڑا گہرا پڑھا ہے, آصف بھائی نے بہت پڑھا ہے, سلیم یوسف بھائی نے بہت پڑھا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ان میں باغیانہ روش بھی فیل ہوتی ہے باتوں سے, آپ کے جو بھی کہا ہے آپ نے, تو اس پہ ایسا لگتا ہے کچھ ان کا ایک باغیانہ کانسیپٹ بھی ساتھ میں چل رہا تھا, جیسے جب وہ اتنا ہائیلی انٹلیکچوئل لیول بھی تھا ان کا, لیکن ان کا ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہ اپنے وہی جو آپ کہتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہ رہے, لیکن جیسے ہوتا ہے کہ وہ کہیں جیسے کوئی پیغمبرانہ صف پیدا ہو گئی ہے, یا ان کو سمجھنے والے کہہ رہے تھے ان کا پیغام سمجھنے میں نہیں ہر کوئی سمجھ سکتا, ہر عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, ایک نارمل آدمی نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے ایک بہت ہی ہائیلی برین چاہیے سمجھنے کے لیے. تو مجھے ایسا فیل ہوا, جیسے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی بہت اچھی جو اسپیچ تھی, جو بھی اس پہ تبصرہ کامنٹس پورا تھا. میں امتیاز آپ کی بات سے کافی حد تک متفق ہوں, لیکن میں باغیانہ کی بجائے نان ٹریڈیشنل غیر روایتی کا لفظ استعمال کروں گا. اور ان کی جو شکوہ جواب شکوہ میں ان کا ایک شعر ہے, وہ آپ شاید وضاحت کر دیں کہ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. یہ بعض اوقات ایک ہوتا ہے پوئٹک لائسنس, کہ شاعر وہ شعر میں وہ بات کہہ جاتے ہیں کہ جو اگر آپ نثر میں کہیں تو آپ پر کفر کے فتوے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کا ایک وہ باغیانہ لحاظ میرے ناس بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اللہ سے بعض اوقات محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس محبت میں وہ ایک لائن کو کراس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس لیے انہوں نے جرت آموز کا لفظ استعمال کیا تھا. آصف اور یوسف بھائی کچھ اور کہہ سکتے ہیں. بعض تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بخیلی ہے یہ رزاقی نے. وہ آپ کی بات ہے, یہ تو گردن کاٹنے والا لیول ہے. تو مطلب جو صرف میں نے دیکھا نا, جیسے
اگر عام الفاظ میں اس کو دیکھیں نا تو اقبال وہ واحد آدمی ہے جو ایک ہی وقت میں وطن کی جو ہے نا وہ تعریف بھی کر دے گا اور اسی لمحے دوسری سائڈ پہ وہ کہے گا یہ وطن ہے ہی ٹوٹل جو ہے نا وہ نان سینس ہے. تو وہ ڈفرینٹ کانٹیکس اور ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ وہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور وہ شکایت یہ تو ایک نارمل وہ ایک ہے انسانی جذبہ. تو اقبال اس کو بیان کرتا ہے بس اسی حوالے سے ہے. لیکن اگین جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک لمحے میں وہ کیا کہہ رہا ہے یا کسی ایک سچویشن میں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ مطلب نہیں. وہ یہ ایک ٹوٹل جو بریڈتھ ہے نا وہ کدھر لے کے جا رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو اس کی ٹرو سینس جو ہے وہ لے کے جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے تو وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. جو ہے نا شاعر اپنی قوم کا اپنے زمانے کا ترجمان ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں جو خیالات ابھرتے ہیں جو ان کو بیان نہیں کر سکتے تو شاعر ان کو بیان کر جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ اٹ از ان یوزول لیکن وہ جو ہے نا اپنے زمانے کا ترجمان ہوتا ہے اپنی قوم کا. اور اس سلسلے میں بعض اوقات جو ہے نا وہ صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوتا بلکہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں. اگر میں کچھ عرض کر سکوں یہ اس موضوع سے ہٹ کے ذرا بات ہے. میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس میں لاہوتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے ڈاکٹر اقبال حسین ہیں جو کہ ٹورنٹو سے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. اوکے آصف بھائی، یوسف بھائی، آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے لاہوت کے بارے میں؟ آپ بتائیں. آپ بولیں. اوکے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوفیہ کے نزدیک کچھ مختلف عالم ہوتے ہیں. ایک ہے عالم ناسوت جو کہ انسانوں کا عالم ہے، ٹھیک ہے. ایک اس سے اوپر ہے عالم جبروت جو کہ ڈیوائن بینگز یا فرشتوں کا عالم ہے. اس سے اوپر ایک عالم ہے جس کو کہتے ہیں عالم جبروت. یہ جبر جبریل سے نکلا ہے کہ وہ خاص فرشتوں کا عالم ہے. اور اس سے اوپر عالم لاہوت، یہ لاہوا سے نکلا ہے. لاہوا یعنی وہ مکان، وہ جگہ، آپ کو مکان بھی نہیں کہنا چاہیے، جس کو لا مکا کہتے ہیں، کہ یہ وہ عالم یا یہ وہ سپیس کہہ لیں کہ جس میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو طاہر لاہوتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پرندہ ہے جو اس عالم ناسوت میں ہی نہیں رہتا، اس کی پرواز جو ہے وہ عالم لاہوت تک ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ رازداں تیرا یا میرا جو ہے نا، میرا میں راز درون میں خانہ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اونچا درجہ دیا ہوا ہے. وہ جسمانی طور پر تو اس عالم ناسوت میں ہے لیکن روحانی طور پر وہ عالم لاہوت کا طائر ہے. تو اس کو یہ کیسے زیبا دیتا ہے کہ کسی کی دی ہوئی روزی جو ہے وہ قبول کر لے. غلام یعنی غلامی کیسے قبول کرے وہ، جو میں سمجھاؤں. جی شکریہ شکریہ. جگہ اور بھی اقبال نے کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. بالکل. تو انسان کو جو ہے نا وہ زمینی مخلوق ہی نہیں سمجھتے، وہ انسان کو جو ہے نا بہت اونچا درجے کی مخلوق سمجھتے ہیں کہ جس کی زد میں گردوں بھی ہے. لاہوت تک وہ یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ جو ہے نا ان کی معراج کے واقعے کو دیکھیں تو وہ کہاں تک پہنچے. اس اقبال جو ہے وہ انسان کو یہ درجہ دیتا ہے کہ وہ طائر لاہوتی ہے. تو خودی کے بارے میں، یعنی کہ obviously جب اقبال کی بات کرتے ہیں تو خودی پہلی چیز ہے جو سب بات کرتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ الیبوریٹ کریں کہ کیا یہ بھی ایک اسپریچول چیز ہے، صوفیزم کا کانسیپٹ ہے، اور صرف اقبال کے ہاں یہ کیوں ملتا ہے، اور اگر اس کی کوئی کوریلیشن بے خودی سے آپ کر سکیں. وہ ایکچولی پچھلے سال اسرار خودی پر میں نے مسجد میں بات کی تھی، تو اس وقت اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن کہ اسرار خودی کا پریفیس جو ہے علامہ اقبال نے خود لکھا تھا.
کہ ریمن نکلسن نے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا. تو انہوں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ بھائی آپ خود ہی انٹروڈکشن لکھ دیں کہ آپ کا خود ہی کا آپ کیا مطلب کیا ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو کسی دن ثاقب میں آپ سے اس پر الگ سے میں بات کروں گا کہ انہوں نے خود انٹروڈکشن میں لکھا ہے کہ خود ہی سے ان کی مراد کیا ہے. پورا انگریزی میں لکھا ہوا ہے, تو اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پر اگر آپ جا کر اسرار خودی سیکریٹس آف دا سیلف ٹرانسلیٹڈ بائی ریمنڈ نکلسن کہیں مل جائے, آپ کو مل جائے گی. تو اس کا پریفیس کے اندر اقبال کا ہی اپنا انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے, اس میں انہوں نے پورا بات کی ہے. اور وہ ایکچولی جو بنتا ہے اس سے مراد ان کی ہے سیلف ریئلائزیشن کہ ہو وی ہیومن بینگس آر, اور وہ شروع ہوتا ہے اللہ کی اطاعت, عشق نبی, اور آخر میں جا کر نیابت اللہ, یعنی اللہ کا نائب ہونا, جو اللہ نے کہا نا خلیفۃ فی الارض کہ میں اب دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. تو خود ہی سے ان کی مراد یہ ہے کہ انسان اپنا پرپز دیکھے, اپنا پوٹینشیل کو دیکھے اور اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرے کہ اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس مقصد کو پا لینے کا راستہ کیا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. تھینک یو طاہر بھائی, بہت بہت شکریہ طاہر بھائی آپ کا.